ہمیں ان دونوں چیزوں کو اوپر لے کے آنا ہوگا، ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں جو مدارس میرے پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ تحفیظ القرآن ان کا ایک ادارہ ہے، اسی طرح منہاج یونیورسٹی ہے، دیگر وہ سارے فیس لیتے ہیں، کمرشل ہیں۔ ان میں تضاد آ جائے گا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل سکولز میں دنیاوی تعلیم پہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو بچوں کے لیے جو دینی تعلیم ہے اس کا تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ وہ ہمارے امام جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو دینی تعلیم کے لیے بچوں کو کس طرح کرنا چاہیے اور اسکولوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس میں تو دیکھیں ہمارے ساتھ جو پہلی ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ مدرسہ اور اسکول الگ کر دیا گیا۔ تو جب مدرسہ اور اسکول الگ ہوا تو دو تھاٹس آ گئیں، دو الگ الگ سوچیں بن گئی، طبقات بن گئے۔ جو دنیا کی طرف گیا اس نے کہا یہ جو دیندار ہے نا یہ نیرو مائنڈ لوگ ہیں، ان کے پاس مت جاؤ۔ جو دنیا میں گیا، دین میں گیا، اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے دنیا تو کفر کھانا ہے، ادھر تو جاؤ ہی نا، اس کے قریب مت جاؤ۔ مقصد کیا ہوا؟ وہ دنیا میں آگے بڑھا اور دین میں تنزل میں چلا گیا۔ یہ دین میں آگے بڑھا اور دنیا میں۔ اچھا، اب نتیجتاً اب اگر ایک دیندار پاورفل ہوتا، مطلب باصلاحیت ہوتا، امیر ہوتا، کاروباری ہوتا، یا اچھا ایک لیڈر ہوتا، یا ہمارا کوئی حکمران بنتا، تو کیا ہوتا؟ دین مضبوط ہوتا۔ یہ پہلو تھا نا، اس کے پلڑے سے مضبوط ہونے سے اس نے ہونا تھا۔ اور اگر وہ دنیا دار دین میں مضبوط ہوتا تو بھی وہ دنیا جتنی اوپر لے جاتا اتنا دین مضبوط ہوتا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دنیا دار اپنی دنیا کی دوڑ میں آگے نکل گیا، دین دار دین میں رہ گیا، لیکن دین کے ساتھ دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں اور کہیں روٹی آ جائے گی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہ نظام ہی نہیں بنایا۔ ہاتھ پیر دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور دنیا میں رزق پھیلا دیا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ تو رزق کمانا، دنیا میں رزق کمانے کے ذرائع سیکھنا اور دنیا کو رکھنا، یہ کوئی دین سے خالی تو نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو دیندار تھا اسے کہیں اور جب دنیا نہ ملی تو دین بھی کمزور ہو گیا، اور جب دین کمزور ہوا دنیا دار نے سمجھا یہ تو کمزور طبقہ ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ پھر دیندار نے دنیا پوری کرنے کے لیے دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو پھر دین کہاں رہ گیا؟ پھر دین کی انسلٹ ہوئی نا، عزت تو وہ نہ رہی، وہ مقام نہ رہا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ دین والے ادارے چندوں پہ چلنے لگ گئے، اور دنیا والے ادارے جو ہیں وہ جو فیسز لیتے ہیں اور وہ سارا وہ آگے نکل گئے۔ اب جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے وہ چندے پہ چلنے والے ادارے میں اپنے بیٹے کو کیسے بھیجے گا؟ وہ نہیں بھیجتا، وہ کہتا ہے جی وہاں میرے بچے کا جو ہے نا وہ ذہنی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو وہ معیار، وہ ماحول ہی نہیں ملتا۔ یہ نقصان ہوا کہ وہ دنیا، جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو برابر لے کر نہیں چلیں گے تب تک ہم اسی طرح زوال کا شکار رہیں گے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو اوپر لے کے آنا ہوگا، ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں جو مدارس میرے پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ادھر ان کا حق نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ سرکاری سکول بنا سکتی ہے تو گورنمنٹ سرکاری مدارس بھی بنائے، وہاں پہ لوگوں کو اس لیول کا معیار دے، اس لیول کی تعلیم دے، دین بھی سکھائے۔ اسی طرح اگر ایک پرائیویٹ شخص پرائیویٹ سکول بنا رہا ہے اتنا اچھا تو وہ ایک پرائیویٹ دینی ادارہ بھی بنائے۔ لیکن پھر سوال وہی آ جاتا ہے، جب وہ دینی ادارہ بنائے گا تو اس کو پے کوئی نہیں کرے گا، اور جب وہ دنیاوی بنائے گا تو سارے کو پے کریں گے۔ تو یہ ہم نے خراب کر دیا نظام، ہم نے ان دو چیزوں کو الگ کر دیا۔ جب ہم ان کو دو کو جوڑیں گے اور دین اور دنیا کو سمجھ کر اکٹھا لے کر چلیں گے تو پھر دین مضبوط ہوگا۔ اور منہاج القرآن نے، میں اس پہ یہاں یہ بات کرتا جاؤں، تحفیظ القرآن ان کا ایک ادارہ ہے، اسی طرح منہاج یونیورسٹی ہے، دیگر وہ سارے فیس لیتے ہیں، کمرشل ہیں، لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو وہ oblige کرتے ہیں، مگر اس کا بھی ایک نظام ہے۔
ऐसा नहीं होता कि ज़कात के जरिए किसी को एवं जो गया उसको कर दिया, नहीं, उसका नतीजा ये है कि वहां पे दीन भी सिखाया जा रहा है, दुनिया भी, और वहां से पढ़ने वाला शख्स न दुनिया में मार खाता है न दीन में खाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने एक सोच और एक मयार में बैठकर सारी चीजें सीखी। तो जिस बच्चे को आपने सारी जिंदगी यही सिखाना है कि गले में 3 पटके डालो, दाढ़ी लंबी लंबी रखो, जुल्फे होनी चाहिए, लंबे लंबे चुके होने चाहिए, तो ये सारा कुछ है, और जिसको आपने सिखाया पैंट शर्ट ही पहनो बस, तो फिर ये दोनों आपस में कभी मिलके नहीं बैठेंगे, इनमें तजाद आ जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है। जब आप उसको सिखाएंगे ना कि कहाँ शलवार कमीज पहननी है, कहाँ पैंट शर्ट पहननी है, कहाँ इंग्लिश बोलनी है, कहाँ अरबी और उर्दू बोलनी है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना, तो फिर जाकर मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। Audio Jungle.